ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں دنیا کے اس بد نصیب اسلامی ملک کی جسے 90 کی دہائی میں خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ 1990 کے بعد جہاں ایک طرف روس کے ٹکڑے ہو رہے تھے تو دوسری طرف یورپ میں یوگوسلاویا کا بھی خاتمہ ہو رہا تھا۔ میکڈونیا، سلووینیا، کروشیا، کوسووو اور سربیا جیسے ممالک پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد وجود میں آنے والی اس مملکت سے آزادی حاصل کر رہے تھے۔ تو ایسے میں کوسووو کی طرح بوسنیا اور ہرزیگوینیا سے بھی آزادی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ بوسنیا جہاں اسلام ترکوں کی حکمرانی کے دور میں پھیلا تھا، کوسووو کی طرح ایک آزاد مملکت کے وجود کی دعوے دار تھی، لیکن وہیں پر اس ملک میں سربین لوگوں کی اکثریت ہونے کے سبب یہ ایک ملک ہونے کی بجائے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کروائے گئے ریفرینڈم میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بوسنیا کو آزادی دی جائے گی، لیکن بوسنیا اور ہرزیگوینیا جہاں ایک طرف آزاد ریاست کا وجود قائم کر چکی تھی، وہیں سرب قبائل سربیا اور دیگر حمایتی ممالک جن میں کروشیا قابل فہرست ہے، ان کی امداد سے ملک پر قبضہ کر چکے تھے۔ تو ایسے میں حالات نے کروٹ بدلی اور یہ سرزمین انسانوں کا قبرستان بننا شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی اکثریت کو یہاں پر مارا جانے لگا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار کر کرینوں کی مدد سے اجتماعی قبروں میں دفن کیا جانے لگا۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب بوسنیا میں مسلم گروہ مسلح ہو چکے تو انہیں اقوام متحدہ نے علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اقوام متحدہ کی اس امن مشن کی فوج میں زیادہ تر تعداد نیدرلینڈ سے تھی۔ اس فوج کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی بندہ چھٹی پر جاتا تو اسے واپس بوسنیا نہیں بھیجا جاتا، اور 1995 میں نیدرلینڈ کی فوجی تعداد صرف 400 ہی رہ گئی۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ اس سارے قتل عام کے پیچھے اقوام متحدہ کا بھی ہاتھ تھا تو یہ کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ البتہ پاکستانی افواج نے اس امن مشن میں اپنے بوسنیائی بھائی مسلمانوں کا وہ ساتھ دیا جو بوسنیا کی آنے والی نسلیں بھی بھول نہ پائیں گی۔ پاکستانی فوج اپنے حصے کا کھانا بوسنیائی پناہ گزینوں کو دیا کرتے تھے اور اکثر خود بھوکے رہ جایا کرتے تھے۔ بوسنیائی عورتوں کی عزتیں بچانے اور بزرگوں کی زندگیاں بچانے میں پاکستانی افواج کا بڑا نام رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں تو آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، مگر بوسنیا یورپ کا وہ واحد ملک ہے جہاں پاکستانیوں کو لوگ گھروں میں بلاتے ہیں اور نہایت ہی عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ یہاں تک کہ بوسنیا کے بارڈر پر انٹری کے وقت پاکستانیوں سے نہ تو سوال و جواب کیے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی پاکستانی کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پاکستانیوں کی اتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ حزب روایت تمام نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی ناظرین، بوسنیا کے ماضی سے تو ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا، اب بوسنیا کے حال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 1 مارچ 1992 کو بوسنیا اور ہرزیگوینیا کو یوگوسلاویا سے آزادی نصیب ہوئی تھی۔
1995 के कत्लेआम के बाद से आज तक हज़ारों की तादाद में लोगों को इज्तिमाई कब्रों से निकाल कर दफन किया जा रहा है, लेकिन अब दोनों मुल्कों के लीडरों का एक बात पर इत्फाक हो चुका है कि इत्फाक में ही बरकत है। आज बोस्निया का शुमार यूरोप के महफूज तरीन ममालिक में होता है। तबाहशुदा शहरों को दोबारा तामीर किया जा चुका है। मईशत भी अब बेहतरी की तरफ गामजन है। बोस्निया का तर्ज हुक्मरानी सारी दुनिया से अलग है। बोस्निया में 3 अक़साम की कौमें हैं, इसीलिए वहाँ 3 सदर मुंतखब होते हैं जो अपनी अपनी नस्लों की नुमाइंदगी करते हैं। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना 51,209 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क माना जाता है। आज़ादी के वक्त इस मुल्क की कुल आबादी 43 लाख से ज़ायद थी, लेकिन जंग के दौरान लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग हिजरत कर गए और अब इस मुल्क की कुल आबादी 36 लाख लगभग है और इस मुल्क का शुमार दुनिया में आबादी के हवाले से 132वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क की करेंसी को कन्वर्टेबल मार्क कहते हैं, जो कि एक मार्क पाकिस्तानी 91 रुपए के बराबर है। +397 इस मुल्क का कंट्री कोड है और कंट्री डोमेन नेम BA है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4,733 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और वक्त के लिहाज से बोस्निया पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। सरसब्ज और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। बोस्निया का शुमार यूरोप के सबसे सस्ते ममालिक में होता है। बोस्निया में खाने का औसतन खर्चा 200 से 300 रुपए तक आता है और हलाल फूड हर जगह दस्तयाब है। रिहाइश के लिए आपको कमरा 1,000 और 2,000 के दरमियान बआसानी से मिल जाता है। इस मुल्क की फ़ी कस मजमूई आमदनी 6,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है और कुल मुल्क की पैदावार 20.07 बिलियन US डॉलर है। बोस्निया में हर साल 20 लाख के लगभग सयाह विजिट करते हैं। सोने के बेशुमार ज़खायर इस मुल्क में मौजूद हैं, जो कि मुल्क की मईशत को सहारा देने का एक बेहतरीन ज़रिया है। मुल्क में कुल 3 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं और मुल्क की आबादी की 50% लोग बोस्नियाई लोग हैं। इसके बाद 30% सर्बियन और 15% क्रोशियन अफराद बसते हैं, जबकि बाकी दीगर नस्लों से तल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। बोस्निया में 52% लोग मुसलमान हैं और 45% लोग ईसाईयत को मानते हैं, जबकि बाकी मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं। बोस्निया का शुमार यूरोप के इन ममालिक में होता है जहाँ बेरोज़गारी की शरह बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 28% तक बताई जाती है। सराजीवो इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। इस शहर की तुर्कों के दौर में सन 1461 में बुनियाद रखी गई थी। 141 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस शहर में 5 लाख के करीब अफराद रहायश पजीर हैं। इस शहर की बुनियाद सुल्तान उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद सानी ने रखी थी और उन्होंने इस इलाके को फतह करके यहाँ पर एक किला तामीर किया था और इसको बोस्ना का नाम दिया था, जो बाद में बोस्निया बन गया। ये मुल्क यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या है। मशरक़ की तरफ सर्बिया और जनूब मशरक़ में मोंटेनेग्रो है, जबकि बाकी अतराफ में क्रोशिया वाक़या है। इसके अलावा 26 किलोमीटर सरहद समंदर से भी मिलती है। इस मुल्क में तालीम की शरह
98.5% ہے اور انسان کی اوسط عمر 77 سال بتائی جاتی ہے۔ فٹ بال کو قومی کھیل کا درجہ حاصل ہے اور یہی ملک کی مقبول ترین کھیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال، والی بال اور اولمپکس کے کئی کھیلیں بھی کھیلی جاتی ہیں۔ بوسنیائی ایگل اس ملک کا قومی پرندہ ہے اور چنبیلی کے پھول سے ملتا جلتا پھول گلیلیائی سوسن قومی پھول مانا جاتا ہے۔ بوسنیا میں کافی کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور اس ملک کا شمار کافی استعمال کرنے والے دنیا کے 10ویں بڑے ملک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگوینیا کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے۔ اس ملک میں 7 بڑے دریا ہیں جبکہ ندی نالے درجنوں کی تعداد میں بہتے ہیں اور 105 کے قریب جھیلیں بھی موجود ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کم خرچ میں سوئٹزرلینڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ملک میں چلے جائیں کیونکہ وہی سوئٹزرلینڈ والے نظارے آپ کو یہاں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے۔ یورپ میں چلنے والی سب سے پہلی ٹرام 1888 میں اسی ملک میں چلائی گئی تھی جو کہ آج بھی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کا سب سے پرانا جنگل بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی بوسنیا اور ہرزیگوینیا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوستوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔